سے نکل جاتی تھی اور پھر سڑکوں پر خوار ہوتی رہتی تھی۔ میں ایک فقیرنی تھی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ پالتی تھی۔ آج صبح جب اٹھی تو طبیعت کچھ بے چین سی تھی، دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گی، مگر پھر خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جایا جائے گا، اسی لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کل کے لیے بھی بچا لوں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور سڑکوں پر نکل گئی تھی۔ میرا آج کا دن بھی معمول کے مطابق ہی گزر رہا تھا۔ کوئی جھڑکی دے جاتا تھا تو کوئی اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ۔ دوپہر 2 بجے کے قریب میں چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکی تھی، دل گھبرانے لگا تھا۔ میں بڑی بری طرح سہم رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میں بھیک مانگتے مانگتے بڑی دور نکل آئی تھی۔ میرے اطراف میں چند گھر تھے اور بس اب میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی میری نظر ایک رکشے پر پڑی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے رکشے کو روکا اور بولی، مجھے ہسپتال لے چلو۔ رکشے والا مجھے غور سے دیکھنے لگا تو بولا، میں ایسی حالت میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تمہارے ساتھ تو کوئی ہے بھی نہیں۔ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، اس قدر کٹھور دل مت بنو۔ اگر تم مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے تو میں مر جاؤں گی۔ اللہ جب روز قیامت تم سے سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ وہ کچھ ایشو پنج میں شکار لگ رہا۔ میں بولی، مجھے ساتھ لے چلو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے پیٹ میں درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ میں چیخنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایک شرط پر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر تم اپنا بچہ مجھے دے دو۔ اس نے تو مجھ سے میری جان ہی مانگ لی، مگر میں اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں۔ میں بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا بچہ دینے کو بھی تیار ہوں، تم بس مجھے کسی خیراتی ہسپتال لے چلو۔ میری بات سن کر رکشا ڈرائیور کے چہرے پر مسکراہٹ کر گئی۔ وہ بولا، چلو آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلوں۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر اس کے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ یہ میرا کیسا امتحان تھا؟ شوہر بھی چھن گیا تھا اور اب اولاد بھی مجھ سے دور جا رہی تھی۔ شاید میں سگے رشتوں کی مستحق تھی ہی نہیں۔ مجھے خیراتی ہسپتال لے جایا گیا اور میری حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نے مجھے جلدی سے گائنی وارڈ میں شفٹ کیا، اور پھر میں نے دنیا جہاں کا درد سہ کر ایک بیٹے کو جنم دیا، جو تکلیف میں نے سہی تھی۔ اس کے بعد مجھے علم ہو گیا تھا کہ اللہ نے ماں کے قدموں پر جنت کیوں رکھی۔ میں نے نرس سے کہا، میرا بچہ میرے سینے پر لٹا دو، میں اپنے بچے سے پیار کر کے سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مگر تبھی رکشہ ڈرائیور آ گیا اور نرس سے کہنے لگا، یہ میرا بچہ ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ نرس نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا، میری آنکھوں میں التجا تھی، مگر ڈرائیور بولا کہ میری بیوی کو بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اگر بچہ تم اس کے قریب بھی لے کر گئی تو یہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی نرس بدک کر مجھ سے دور ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے میرا بچہ ڈرائیور کو دے دیا تھا۔ میری ممتا ترستی کی ترستی رہ گئی تھی، اور تب میری نظروں کے سامنے ایک عورت کا چہرہ کھل گیا جس پر میں نے بہت ظلم کیا۔ اس کی ممتا کو بھی میں نے یوں ہی بے قرار چھوڑا، مگر مجھے کہا نہیں تھا کہ مکافات عمل اس قدر جلد انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تنہا لیٹی رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نرس نے مجھے بتایا تھا کہ صبح 10 بجے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ صبح ہوئی تو میں خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں تو میں نے بہت ہی لمبی چوڑی پلاننگ کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے کے بعد میری زندگی اکثر بدل جانا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو خالی گود کے ساتھ ساتھ خالی دل بھی رہ گئی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اب تم گھر جا سکتی ہو۔ میں اٹھی اور ہسپتال کے راستہ لے جا گئی، مگر تبھی میری نظر رکشہ ڈرائیور پر پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب لگتی تھی، وہ بھی میری طرف ہی بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گرفت سے پکڑ لیتی، وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور بولا، یہ اپنا بچہ لے دو اور مجھے معاف کر دو، میں معافی نامے کے طور پر تمہارے لیے 10 لاکھ روپے بھی لایا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کر پاتی، وہ جلدی سے باہر نکالنے بھاگ گیا، جبکہ بچے کو نیچے لایا گیا۔ حیرت سے کہ محض ایک رات کے لیے میرے معصوم سے بچے کو ساتھ کیوں لے کر گیا۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا، مگر جیسے ہی بچے پر نظر پڑی میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرے بچے کے ساتھ تو میرا نام جمیلہ ہے۔ میں بہت ہی حسین ہوا کرتی تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا مان بھی تھا۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی لیے سارے گھر والے ہی مجھ پر جانچ کرتے تھے، یہاں تک کہ میری بھابیاں بھی میرے سامنے ربی ربی سے رہتی تھی۔ میرے ابو گاؤں کے بڑے چودھری تھے، ان کا ہر حکم مانا جاتا تھا۔ وہ سرپنچ بھی تھے، اسی لیے ان کا ہر فیصلہ اور پیار کر چکا، مگر گھر میں ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ میں جو کہہ دیتی تھی وہی مانا جاتا تھا۔ امی نے جب کبھی بھی ابو سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ میرا ہی سہارا لیا کرتی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تو شہر جا کر آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو نے اجازت بڑی مشکل سے دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم وہاں ہاسٹل میں نہیں رکو گی، ہر روز آیا جایا کرو گی۔
مجھے بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں؟ میں بولی ابو مجھے منظور ہے، اور تب ابو مسکرا دیے تھے۔ دراصل مجھے صرف آگے پڑھنے سے غرض تھی، میں ہاسٹل میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یوں اب میں ہر روز کالج آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب کالج سے چھٹی ہوئی تو بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں مزے سے بارش میں نہا رہی تھی۔ مجھے علم تھا کہ مجھے گھر کی گاڑی میں ہی تو جانا ہے، مگر آہستہ آہستہ جب کالج خالی ہونے لگا تو میں چونک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی چلنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے عبایا پہنا اور گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی کہ میرے لیے تو آج کوئی گاڑی آئی نہیں تھی۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ امی تو چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی گاڑی بھجوا دیا کرتی تھی۔ اب میں گھبرا رہی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں۔ میرے ہاتھ پر بندھی گھڑی 2 گھنٹے آگے سرک گئی تھی، لیکن کوئی مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ گھر فون کر سکتی۔ اب مجھے امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کتنی بار ابو سے کہا تھا کہ مجھے موبائل لے دے۔ ابو رضامندی ہو گئے، مگر امی ہر بار منع کر دیتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ میری بچی کو یہ خرافات مت لے کر دے۔ اور تب ابو کہتے جمیلہ تم فقط میری بیچ نہیں، تم پر تمہاری امی کا بھی حق ہے۔ اگر ان کے سامنے ڈٹ کر میں نے تمہیں موبائل دے دیا تو ایسا لگے گا جیسے میں نے اپنی شریک حیات کے ساتھ ظلم کیا، اور تب میں بھی چپ نہ جایا کرتی تھی۔ اب میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تب کالج کا چوکیدار میرے پاس آیا تھا۔ یہ ایک بڑی عمر کا بزرگ تھا۔ کہنے لگا بیٹی تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں بولی مجھے ابھی تک کوئی بھی گھر سے لینے نہیں آیا، میں کیا کروں؟ وہ بولا فون کر لو۔ میں نے کہا میرے پاس موبائل نہیں۔ تب چوکیدار نے بنا کچھ کہے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ بولا یہ کر لو بات گھر والوں سے، رونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے فون تھام لیا اور گھر کے نمبر پر کال کرنے لگی تھی، مگر آج تک جانے سب گھر والے کہاں مصروف تھے، کسی نے فون اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں بھی بار بار کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار بڑی بھابھی نے فون اٹھائی دیا۔ میں نے ان کی آواز سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی ابھی میں کب سے کالج میں بند، مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ بھابھی بہت پریشان ہو گئی، کہنے لگی تم بالکل فکر مت کرو جمیلہ، میں بھی کسی کو بھیجتی ہوں، تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں پریشان کیسے نہ ہوتی، اب تو شام ہو گئی۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد کالج کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ گھر سے کوئی لینے آیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج مجھے ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا، بلکہ بڑی بھابھی کا بھائی سلمان آیا تھا۔ میں بولی آپ کیوں آئے، ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سلمان نے سر ہلا دیا اور بولا ہاں ہاں سب خیریت ہے، ڈرائیور مصروف تھا اسی لیے میں لینے آ گیا۔ بھابھی کا میکا دوسرے گاؤں میں، وہ کبھی کبھاری ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج شاید یہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے، تبھی سب نے مجھے فراموش کر دیا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ میں چڑھ کر بولی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر والے مجھے بھول جائیں، شاید آج سب بڑی بھابھی کے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوں گے، جبھی تو کوئی مجھے لینے نہیں آیا۔ سلمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا بڑی بار آمنا سامنا ہوا تھا، مگر ہم نے کبھی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کی۔ ہمیشہ سلام دعا کے بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی۔ سلمان نے ایک نظر مجھ کو ڈالی اور کہنے لگا پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ اچھی۔ تم اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ میں نے عجیب سی نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا اور بولا میں 3 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں۔ وہ بولا تم جواب تو دو۔ میں بولی ہاں سب سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تب اس نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور بولا تمہیں علم ہے کیا اللہ انسان کو آزمانے کے لیے بہت پیارے رشتوں کو کبھی کبھار تکلیف سے گزارتا ہے، ایسے میں انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے آج سلمان پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ آپ پلیز اپنی فضول قسم کی باتیں بند کریں، اللہ نہ کرے کہ میرے گھر والے کبھی تکلیف سے گزرے۔ اب کی بار سلمان بالکل چپ ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی خاموشی نے مجھے اپنے رویے پر شرمسار کر دیا۔ ایک تو وہ مجھے لینے آیا تھا اور دوسرا میں اس بیچارے کو بے عزت کر رہی تھی۔ میں نے غور سے سلمان کی طرف دیکھا اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی جاندار شخصیت کے مالک ہے۔ وہ سچ میں ایک لاجواب شخص تھا۔ خیر ہم گھر پہنچے تو ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ گھر میں صرف بڑی بھابھی اور شازیہ بھابی ہی تھی۔ میں بولی بھابھی گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی تو پہلے پانی پی کچھ کھا لو پھر بتا دیں، صبح سے بھوکی پیاسی ہو گئی تھی۔ بھابھی کی بات سن کر میرے اندر ہوش اٹھنے لگے تھے۔ مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں بولی بھابھی خدا کے واسطے پہلے مت بھجوا، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ICU میں، سب لوگ ہسپتال گئے تھے۔ یہ بات سن کر تو میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ابو کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھابھی بولی انشاءاللہ ابو بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ، کچھ کھا پی لو، پھر تمہیں تو ابو کا خیال رکھنا ہے، ان کی لاڈلی بیٹی ہو تم آخر۔ میں بولی مجھے کچھ بھی نہیں کھانا پینا،
मैं अब्बू के पास जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलें। भाभी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर मैंने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे हर हाल में अब्बू के पास जाना है। तब भाभी ने सलमान से कहा था कि तुम जमीला को अस्पताल ले चलो। उसने सर हिला दिया और जाकर गाड़ी निकाल दी थी। मैं गाड़ी में बैठ गई और बोली, अल्लाह का शुक्र है कि आज आप हमारे घर आए हुए थे, नहीं तो मुझे अब्बू के पास कौन लेकर जाता। सलमान बोला, नहीं मैं तो यहाँ नहीं आया था, मुझे तो बाजी ने फ़ोन करके तुम्हारे मुतालिक बताया था कि तुम कॉलेज में हो और तुम्हें कोई लेने नहीं गया, इसीलिए मैं अपने गांव से सीधा तुम्हारे कॉलेज पहुंच गया था। मुझे सलमान की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। मैं बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बिला वजह आपको इतनी बातें सुनाई थी। वो कहने लगा, कोई बात नहीं। खैर मैं अस्पताल पहुंची तो अम्मी मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। वो कहने लगी, शुक्र है तुम आ गई हो, मेरी बच्ची अपने अब्बू के लिए दुआ करो, बेटियों की दुआएं बड़ी जल्द कबूल होती हैं। मैं तो पहले से ही अब्बू के लिए दुआएं करती जा रही थी। खैर बहुत ही तकलीफ दे वक्त था। मेरे तीनों भाई अस्पताल में मौजूद थे और वो गम से निढाल थे। ऐसे में सलमान ही सारी भाग दौड़ कर रहा था। तकरीबन 4 घंटे के बाद अब्बू को होश आ गया था और तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई थी। अब्बू को चंद दिन अस्पताल में रखा गया था। ऐसे में सलमान अम्मी और मेरे भाइयों का सहारा बना रहा था। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखता था, मुझे हौसला देता रहता था। अब्बू डिस्चार्ज होकर घर आ गए, तब सलमान अपने घर वापस गया। अब मुझे सलमान की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बगैर सब कुछ खाली खाली सा लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसको सोचने लगी और वो मेरी यादों का महवर बन गया था। अब अब्बू मैं ठीक हो चुकी, मैं ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, जमीला अब तुम कॉलेज जाया करो, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया। तब मैंने अपने को उस दिन वाला सारा वाक़या सुना दिया। मैं बोली, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो कम से कम मुझे इतनी परेशानी का सामना तो न करना पड़ता ना। तब अब्बू ने भाई से कहा था कि अपनी बहन को बेहतरीन सा मोबाइल दिलवा दो। मोबाइल के मिलते ही मुझे सलमान का ख्याल आया था, इसीलिए मैंने बड़ी भाभी के मोबाइल से सलमान का नंबर चुरा लिया था और उसको मैसेज भी कर दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं जमीला हूँ, मेरा नंबर सेव कर दे। मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैसेज किया और यूं ही हम दोनों की रस्में गुफ्तगू होने लगी। अब मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने से सलमान को मैसेज किया करती थी, क्योंकि उससे बात किए बिना मेरा दिन गुजरता ही नहीं। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा और यूं ही मेरी और सलमान की 1 महीना बात होती रही। इस दौरान हमेशा मैंने ही पहली थी, उसने कभी भूल कर भी मुझे मैसेज नहीं किया था। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे सलमान से इज़हार मोहब्बत कर देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि आप किसी दिन हमारे घर चक्कर लगा लें, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। वो हैरान हुआ और बोला, तुम ये क्या कह रही, तुम मुझे क्यों मिस करने लगी? तब मैं बोली, सलमान आपने अब्बू की बीमारी में हमारा बहुत साथ दिया, उस दौरान मैं आपको अपना दिल दे बैठी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, प्लीज़ आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें। तो सलमान गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम ये क्या कह रही हो? मैं बोली, क्यों, किसी को चाहना गलत है क्या? तब वो बोला, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और अम्मी तो 1-2 दिन में मेरा रिश्ता भी उस लड़की के घर लेकर जाने वाली है। ये बात सुनकर तो मैं जलकर ही रह गई थी। मैंने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। फिर मैंने अपनी भाभी से बात करने का सोचा था। मैं बड़ी भाभी के पास गई और उनसे बोली कि मैं सलमान को चाहने लगी। वो भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। कहने लगी, मगर सलमान तो किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं बोली, भाभी कुछ भी करे मगर मुझे सलमान चाहिए ही चाहिए। भाभी मेरी जिद से वाकिफ थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं कहाँ समझने वाली थी। अब तो सलमान ने मेरा फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। ये सब बातें मेरी साथ पर किरण गुजर रही थी। मैंने अब्बू से बात करने का सोचा। अब्बू का जब मेरी पसंद नहीं हुआ तो वो बोली, ये तो अच्छी बात है, घर का देखा भाला लड़का है। अब्बू ने भाभी से बात की तो उन्होंने अब्बू को वही जवाब दिया था जो मुझे दिया था। अब मैंने बड़े भाई से बात की थी और यूँ मामला उलझ गया था। बड़े भाई ने तो भाभी से साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी बहन को अपनी भाभी नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। मामला बहुत उलझ गया। एक दिन सलमान का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ लड़की निकलोगी। मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारे घर वालों का साथ दिया, मगर तुमने इसी चीज़ को मेरे लिए आसान बना दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से तो मैं किसी के साथ नेकी करने से भी डरूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मैंने दबाव में आकर तुमसे शादी कर दी तो तुम मेरी नज़रों में मजीद गिर जाओ। तुम्हारी हैसियत मेरे घर में एक शोपीस से कम नहीं होगी। मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। सलमान की बातों ने मेरे जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे सलमान को सारी ज़िंदगी अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी होती रहेगी और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि काश मैंने इस भोली भाली लड़की के साथ ये सब न किया होता। मैंने सलमान को सबक सिखाना चाहा था, मगर मुझे कहा था कि ज़िंदगी तो मुझे ही बहुत तल्ख सबक सिखा देगी। मैंने एक बड़ा सा खत अब्बू के नाम लिखा था और दूसरा खत सलमान के नाम लिखा था।
پھر میں نے کالج کی کینٹین پر کام کرنے والے لڑکے سے دوستی کاٹ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا کہ چاہتا تو میں بھی ہوں تمہیں، اور یوں میں نے اس سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے۔ وہ رضامند ہو گیا تو میں نے پہلے سے رکھے ہوئے خط بھابھی اور ابو کے کمرے میں رکھ دیے اور پھر کالج سے ہی شاہد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر میں نے یہ سب فقط سلمان کو بدنام کرنے کے لیے کیا۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ میرے پیچھے پھر کیا ہوا ہوگا۔ میں تو شاہد کی چھوٹی سی 2 کمروں کے مکان میں آ بسی تھی۔ میں یہاں خوش نہیں تھی، مگر چونکہ اب شاہد میرا شوہر تھا تو میں اس کے سنگ خوش رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ ساس بھی مجھ سے خوب پیار کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اب تو میرا بھی اس گھر میں دل لگ گیا تھا، مگر جب بھی مجھے اپنے یاد آتے تو میرا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ستم تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ نہ جانے میرے پیچھے انہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا، کیا کچھ سننا پڑا ہوگا، اور پھر میں امید سے ہو گئی تھی۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی کہ چلو میرا سگا رشتہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب میں 3 دن کی حاملہ ہو گئی تو ایک دن شاہد کہنے لگا، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر نہ جانے مجھے آج کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں تو شاہد اور آنٹی کے جانے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ تب کھلی تھی جب ہمارے گھر کے دروازے کو کوئی بہت زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک 40-45 سال کا آدمی کھڑا تھا جو مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے کتنے دنوں سے کہا ہوا ہے کہ یا تو گھر خالی کر دو یا کرایہ دے دو، مگر تم لوگوں کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ میں تم لوگوں کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گا۔ تب میں بولی، خدا کے واسطے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، میرا شوہر اور ساس گھر پر موجود نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ مالک مکان بولا، صرف آج کی رات کی مہلت ہے تم لوگوں کے پاس۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں تو نڈھال سی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ شاہد کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، اور اب تک وہ واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں اٹھ کر کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کمرے تو سامان سے خالی پڑے تھے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک کاغذ کے۔ یہ کاغذ اس خط سے ملتا جلتا تھا جو میں اپنے والدین کے گھر رکھ کر آئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی کہ وہ شاہد کی طرف سے خط تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ میرا اور میرے بچے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں یہ خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے میرا خط پڑھا ہوگا۔ خیر، اب میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مالک مکان نے بھی گھر خالی کرنے کو کہا ہوا تھا۔ میں صبح سویرے ہی گھر چھوڑ کر نکل پڑی تھی۔ میں بالکل بے آسرا تھی۔ 3-4 دن سڑکوں پر خوار ہوتی رہی تھی، بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا، اور تب میں نے بہت ہی مجبوری میں بھیک مانگی تھی۔ ایک چودھری کی بیٹی پر یہ دن آ گیا تھا کہ وہ اب سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی تھی۔ یہ سب محض میرے غرور کا نتیجہ تھا۔ میں نے کسی کے لیے گھڑا کھودا تھا اور خود اس میں گر گئی تھی۔ خیر، اب میں فقیروں کی جھوگیوں کی جانب آ گئی تھی۔ ایک بوڑھی فقیرنی نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور یوں میں اپنے بچے کی خاطر بھیک مانگتی رہی تھی۔ اور پھر جب بچہ جنا تو رکشہ ڈرائیور لے کر بھاگ گیا تھا، مگر اب وہ بچہ میرے سامنے چھوڑ کر خود ہسپتال سے نکل گیا تھا۔ میں نے بچے پر نظر کی تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی تھی کہ اس کے ساتھ تو ایک خط پڑا تھا۔ اس خطوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا تو اس میں شاہد کی جانب سے طلاق نامہ پڑا تھا، اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے بھی تھے۔ اس خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ اب ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے وہ پیسے دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان پیسوں سے عزت بھری زندگی گزار سکتی تھی، مگر یہ معاملہ ابھی بھی حل نہیں ہو سکا تھا کہ رکشہ ڈرائیور نے یہ سب کیوں کیا۔ جب میرا بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا تو ایک روز مجھے سلمان ملا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا جمیلہ۔ دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے خط نے تمہارے باپ کی جان لے لی۔ تمہارے بھائی تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے، اور تب مجھے تمہارے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ مجھے علم ہوا کہ تم تو بھیک مانگنے لگی ہو، اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو تمہاری حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا، وہ ہمیشہ تم سے دور رہتا تھا مگر تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب تم نے بچے کو جنم دیا تو اس نے میرے کہنے پر وہ بچہ تم سے لے لیا اور اسے میرے پاس لے آیا۔ تب میں وہ بچہ لے کر شاہد کے پاس گیا اور بولا، بتاؤ تم اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو کیا؟ اس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میری تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ تب میں نے رکشے والے کو وہ بچہ دیا اور وہ پیسے دے دیے تاکہ تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکو۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے جمیلہ۔ اب تمہارے والدین کے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اپنی زندگی کو سیٹ کر لیا ہے۔
جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ وہ سلمان جس کو میں نے بدنام کر دیا تھا، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، جس کی بہن کی طلاق میری وجہ سے ہوتی ہوتی بچی تھی، اسی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے میری شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی۔